خواجہ صاحب سوال پھر وہی ہے کہ کیا صدر صاحب کی امیونٹی جو ہے وہ خطرے میں ہے؟ اگر ہے خطرے میں تو پھر ہوگا کیا؟ یہ سسٹم کیسے چلے گا؟ ساری وزارتیں کیسے چلے گی؟ حکومت کیسے چلے گی؟ پروفیسر ابراہیم صاحب کا کہنا تھا وقفے سے پہلے، انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے. پورے ملک کی خواہش یہی ہے کہ حکومت جو ہے 5 سال پورے کرے، لیکن یہ پورے کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. وہ تبدیلیاں جو عوام کو نظر آنی چاہیے تھی سوسائٹی میں وہ نظر نہیں آ رہی. آپ وہ فرما رہے تھے نوازا صاحب، آپ اپنی بات مکمل کیجئے، اگلا سوال میں کروں. اچھا پھر جی یہ بات ہوتی ہے کہ منسٹری کچھ نہیں کرتی، آپ میٹنگز میں کرتے کیا ہیں؟ اچھا وہ جو نیوکلیر پرولیفریشن کی بات ہوتی ہے وہ الزام لگتے تھے، تو اس میں آپ اپنا سٹانس کلیئر کرتے ہیں کہ ابھی آپ کے یہ ادارے ہیں، 3 ادارے ہیں ٹو کاؤنٹر پرولیفریشن، وہ چیزیں نہیں ہو رہی. پھر آپ دیکھیں کہ پچھلی بار فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان EU سمٹ ہوئی، ابھی دوبارہ ہو رہی ہے برسل میں، پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں. اس میں آپ کا جو وہ یہی سوال ہے نا، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، ہوگا، وہ سر کے ساتھ سر ٹکرا رہے ہیں، وہ لیکن نکل کچھ نہیں رہا، ٹکرائیں گے تو کچھ ہوگا نا، نکلے گا نا. اچھا اس میں یہ ہے کہ ابھی GSP پلس سٹیٹس آپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کی وہ جو ٹریڈ ہے وہ انہانس ہو. کوشش کوئی بھی کر سکتا ہے. نہیں دیکھیں ابھی جب میں اچیومنٹس یا اچیومنٹ، ہاں تو اچیومنٹس ہیں نا، اچیومنٹس ہوں گی، پھر اس میں میں اپنا تو پہلے آپ وہ ڈیفلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا پھر ابھی سیکیورٹی کاؤنسل ریفارمز ہیں، ابھی یہاں تو کوئی نام نہیں لیتا، وہ کم سیریس ایشوز ہیں کہ کئی کنٹریز ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ پرماننٹ سیٹس کی اس کو آپ رجسٹ کر رہے ہیں، اس کو آپ کے جو ڈپلومیٹس ہیں آفیسرز ہیں وہ رجسٹ کر رہے ہیں. پھر ڈیفیمیشن لاز ہوتے ہیں جو کام بہت زیادہ ہے. کہنے کا مطلب یہ چھوٹا سوال کر لیں، چھوٹا سوال یہ مجھے بتائیے کہ کیا صدر صاحب کی امیونٹی جو خطرے میں نظر آ رہی ہے آپ کو اس وقت؟ دیکھیں جی میں ابھی اس وقت تو نہیں کہہ سکتا، ایونٹس ابھی انفولڈ ہوں گے آپ کے سامنے. ابھی اس وقت تو امیونٹی ایک ان کی ہے، مگر یہ جو کویسچن سارے اٹھ رہے ہیں آپ کے سامنے، سو میری گیس ہو یا آپ کی گیس ہو سکتی ہے خطرے میں. میں کیا کہہ سکتا ہوں، ابھی کل کو تو میں نہیں دیکھ سکتا. نہیں پولیٹیکل ورکر ہے نا آپ، اس کی نظر سے ڈپلومیٹک آنسر دیا فیوچر تو یہ کل کا مجھے تو نہیں پتا، مگر obviously ایک جب ایشو کھڑا ہو رہا ہے تو اس میں کنسرن تو ہوتا ہے. خطرہ ہے نا، خطرہ ابھی اللہ نہ کرے ہو، مگر یہ کہ کنسرن تو ہوتا ہے. ایشو تو ایک کھڑا ہو رہا ہے، روز روز ایشو کھڑا ہوتا ہے، بٹ آئی ہوپ کہ جو ایک ان کی امیونٹی ہے اس پر کانسٹیٹیوشن وہ بات. یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ آپ سوئس کورٹس میں سے جتنے کیسز ہیں ری اوپن کریں. 3.5 مہینے ہو گئے نہیں ری اوپن ہوئے. یہ کس کی ڈیفیشنسی ہے؟ کس نے یہ غلطی کی؟ یہ تو ابھی جی نیب لا منسٹری ان کا ڈومین ہے، ابھی میں ان کے ڈومین پہ اپروچ کر کے خامی ہے انہوں نے کمپلائی کرنا چاہیے تھا یا سپریم کورٹ کے ساتھ کلیریفائی کرنا چاہیے تھا جو چیزیں تھیں. obviously انہوں نے قانون کی اور جو عدلیہ کا فیصلہ اس کی توہین کی. ابھی میں کہاں کہ میں ابھی ججمنٹ تو نہیں دے سکتا کس نے کنٹیمپٹ کیا کس نے کنٹیمپٹ نہیں کیا، وہ بھی سپریم کورٹ جانے اور لا منسٹری جانے. آپ کا مسئلہ نہیں ہے. مولوی یہ بتائیے گا کہ بیسیکلی مسئلہ کس کا ہے؟ اگر مسئلہ کورٹ نے فیصلہ کیا ہوا تو آپ تسلیم کریں. بھائی مسئلہ حکومت کا ہے. اگر حکومت کرنا سیکھ جائے یا کرنا چاہے، اگر دوسری چیزوں میں بزی نہ رہے تو حکومت ہی ہو جائے. اب میں تو یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو پہلی بات تو ان کے سفیر جو پولیٹیکل سفیر ہے ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ تو بات طے ہی ہو گئی ہے. نہیں ہے نا، وہ ڈائریکٹلی کسی اور کے کنٹرول میں. کس کے کنٹرول؟ مسٹر ایزی کے کنٹرول میں. ایزی صاحب، ایزی کیا؟ ایزی آصف زرداری صاحب کے کنٹرول میں، اور کس کے کنٹرول میں؟ ہاں بالکل. اچھا دوسری بات یہ کہ عوام کا کون سوچ رہا ہے اس ساری سچویشن میں؟ جو مہنگائی ہو گئی ہے، جو بجلی کے ایشوز ہیں، آج ہم نے واک آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ آپ سن لیں، یہ المیہ آج کا پارلیمنٹ میں یہ ایک پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک ایم این اے انہوں نے بات چھیڑی پرائس ہائی کی، تو ہم نے فوراً سے ان کو سجیسٹ کیا کہ آپ ٹوکن واک آؤٹ ہم کرتے ہیں. تو ٹوکن واک آؤٹ کچھ ایم این ایز کاف کے، کچھ ایم این ایز نون کے، ہم نے ٹوکن واک آؤٹ کر دیا. ہم ہوپ کر رہے تھے کہ سارے بہت لوگ آئیں گے. بھائی مہنگائی کا تو ایشو ایسا ہے کہ ساروں نے حلقوں میں جواب دینا ہے. تو ہم نے پیچھے دیکھا تو میں تو کنونس تھی سب آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پیچھے دیکھوں تو کوئی نہیں آ رہا تھا. 2-3 ہم تھے اور 2-3 وہ تھے. مشکل سے 6 ایم این ایز باہر نکلے مہنگائی کے ایشو پہ. کیوں بھائی؟ تو باقی اور کرتے. ویئر از دا فوکس؟ فوکس پتہ نہیں کہاں ہے. فوکس پولیٹیکنگ پہ ہے، فوکس کرسی بچانے پہ ہے، حکومت بچانے پہ، کیبنٹ بچانے پہ ہے، کرپشن چھپانے پہ ہے. کیا ہے؟ ان کے طرف بالکل نہ دیکھیں. ماشاءاللہ یہ اپنی ذات کے حوالے سے یہ بالکل ان کی طرف میں نہیں اشارہ کر رہی، بٹ باقی سارے جو ان کے چیئر لیڈرز جو ہیں اور جو کیبنٹ کے ممبرز بنے ہوئے ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ اچھا یہ سوئس کیسز کو ری اوپن کرنے کے لیے خط کیوں نہیں لکھ رہے جی؟ کیا وجہ ہے؟
ڈیلیٹ ایکٹکس پورے 2 سال انہوں نے کیا ہی ڈیلیٹ ایکٹ. انہوں نے کیا کیا, ان کی حکومت کا نام کیا ہے, ڈیلیٹ ایکٹ. ہر چیز اینڈ تک لے کے, بالکل 5 سال تو مشکل ہی ان کے پورے اگر ہو جائیں تو اچھی بات ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ 5 سال پورے ہوں, کیونکہ مصیبت اگر 5 سال ان کے پورے نہیں ہوتے ہیں تو یہ کسی قسم کے مارٹر سین میں آئیں گے اور پھر یہ کہیں گے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ان کے ساتھ پلیز زیادتی نہ ہونے دیں, ان کو اپنے 5 سال مکمل کرنے دیں, تاکہ 5 سال کے بعد نیٹس نظر آ جائے کتنا نقصان کیا انہوں نے ملک کا اور کتنا فائدہ پروفیسر یہ جو آئینی اصلاحات ہوئی ہیں آپ نے ڈیفینیٹلی اس میں اچیومنٹ تو ہے, ایک بہت بڑی اچیومنٹ جو پختونخوا کی ہے, کیونکہ ایک ایسا ایشو تھا جو ایک جگہ پہ پہنچ کے پھنس گیا تھا اور اس میں سے حکومت نے نکال لیا. آپ اس بات پہ تو خوش ہیں کہ خیبر پختونخوا ہو گیا اور بات اب آگے بڑھ رہی ہے؟ چودھری صاحب, پختونخوا کے بارے میں بھی آپ کے سوال کا جواب دوں گا, لیکن صدر کی امیونٹی کے بارے میں آپ نے بہت زیادہ بات کی ہے. امیونٹی کلاس جو ہے اس میں دو نقطے ہیں میرا خیال ہے. 248 کے ایک 248 میں ایک بات یہ ہے کہ صدر بحیثیت صدر جو اقدامات اٹھائے گا اس میں اس کو امیونٹی حاصل ہے بحیثیت صدر. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک یہ صدر کے منصب پہ ہے اس وقت تک اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. یہ 2 باتیں ہیں. اصولاً یہ بھی نہیں ہونے چاہیے, یعنی اصولاً تو اگر آصف علی زرداری صاحب اصولی صدر بننا چاہتے ہیں تو ان کو کہہ دینا چاہیے کہ یہ امیونٹی بھی میں نہیں لینا چاہتا. صدر کی حیثیت سے بھی اگر میں کوئی کام قانون کے خلاف کروں تو مجھے امیونٹی حاصل نہیں ہونی چاہیے, اور صدر کی حیثیت سے اور اگر اس منصب پہ رہتے ہوئے بھی کوئی جرم میں نے کیا ہے تو مجھے عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہیے. اصولی بات تو یہ ہے. اب یہ ساری امیونٹی کی یہ بات ہے. پختونخوا کی جہاں تک بات ہے, این پی کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور ہم بھی مبارکباد دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے جب ہماری صوبائی حکومت تھی MMA کی, اس وقت ہم نے ایک کمیٹی بنائی تھی, ہماری حکومت نے کمیٹی بنائی تھی کہ کسی بھی نام پہ اتفاق ہو جائے ہم اس کی تائید کریں گے. یہاں پہ خیبر پختونخوا پہ اتفاق ہو گیا اور ہم نے اس کی تائید کر دی. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا کام تو اس کے بعد شروع ہوگا جب پختونخوا کا نام آئینی ترمیم کی روح سے آئین کے اندر درج کر دیا جائے. اس کے بعد پھر NP سے پوچھیں گے کہ اب آپ آئیے ذرا حساب کے لیے بیٹھ جائیے کہ نام تبدیل ہو گیا, اس پہ آپ نے خوشیاں بھی منائیں, لیکن صوبہ سرحد میں جو آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اس پہ کوئی ٹنڈے پڑ گئے ہیں.